جس طرح نمازوں کے بعد تسبیحات ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ غریب اور نادار صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مالداران تو بڑے بڑے خرچے کرتے ہیں، دین پر تعاون کرتے ہیں اور جہاد میں پورا ساز و سامان مہیا کرتے ہیں، پورے کنویں خرید کے بخشتے ہیں، ہم تو سعالیک ہے یعنی تنگ دست ہے۔ آپ نے فرمایا نمازوں کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کریں۔ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں ہاتھ سے پڑھتے ہیں، حالانکہ دائیں ہاتھ سے پڑھنے کا حکم آیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں صحیح و صریح حدیث ہے کہ بیمینی، دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے نہیں۔ ہاں اگر کسی کا دائیں ہاتھ معذور ہے تو المقدمۃ الغزنویہ میں لکھا ہے بائیں اس کے دائیں کے حکم میں۔ ویسے بھی یہ تسبیحات اصلاً تو تعداد ہے، اسی میں اللہ نے استعداد ڈالی ہے، اور ایک ہی ہاتھ سے پورا کرنا دائیں ہاتھ سے یہی سنت ہے، الٹے ہاتھ کو اس میں نہ ڈالا جائے۔ شریعت میں کوئی تسبیح بھی الٹے ہاتھ سے نہیں ہے۔ حدیث میں پیغمبر کا دائیں ہاتھ اچھے کاموں کے لیے اور ناپسندیدہ امور کے لیے بایاں ہاتھ ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے۔ باقی یہ تسبیحات جن نمازوں کے بعد سنن مؤکدہ ہے، جیسے ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد عام حالات میں 2، تو سنن مؤکدہ کے بعد پڑھے جائیں گے۔ بعض لوگ سنتیں چھوڑ کر فرضوں کے بعد بیٹھے رہتے ہیں، انگلیاں پڑھتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں۔ صراحت ہو چکی ہے کہ خلاف سنت ہے۔ ہاں جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے، جیسے فجر اور عصر، بے شک پہلے تسبیحات پوری کی جائے اور پھر دعا مانگی جائے۔ یہ نمازوں کے بعد والی تسبیحات، یہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے پڑھنا سنت طریقہ ہے، تسبیح کے دانوں سے پڑھنا بھی غلط ہے۔ ویسے تسبیح کے دانے آپ ٹہل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ نمازوں کے بعد جو 33، 34 کا وظیفہ ہے، یہ دائیں ہاتھ کے پوروں سے ہے اور تسبیح کے دانے سے بھی نہیں، جیسے کہ الٹے ہاتھ سے کوئی ذکر و تسبیح نہیں۔ جس طرح نمازوں کے بعد یہ تسبیحات ہے 33، 34، بالکل یہی عمل رات کو بستر پر سوتے وقت ہے۔ بخاری شریف، صحیح مسلم، دیگر جوامع و سنن میں ہے کہ جب فتوحات اللہ نے مسلمانوں کو نصیب فرمائے، بڑے غنائم آ گئے، اور دنیا میں جن کو کبھی ایک گھوڑا ملتا تھا 100 دیے گئے، اور جن کو ایک اونٹ 3 آدمیوں میں ملتا تھا ان کو 300 اونٹ دیے گئے، ایک آدمی کو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، وہ اپنے والد کے گھر آئی بات کرنے کے لیے۔ اتفاقاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھی، بخاری شریف میں ہے۔ ام المومنین عائشہ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں، حضرت آتے ہی بتا دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ فاطمہ آئی تھی
ان کو بھی کنیزیں چاہیے، غلام چاہیے، کام کاج ہے، بال بچے ہیں، گھر میں بہت کام ہے. آپ نے سب جگہ تقسیم کیے، وہاں بھی کنیزیں اور غلام بھیج دیں. حضرت نے کوئی بات نہیں کی، چپ رہے. رات کو جب تمام معمولات سے آپ فارغ ہوئے تو حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. بخاری میں ہے کہ علی اپنے پلنگ پر اور فاطمہ اپنے پلنگ پر لیٹنے لگے تھے. آپ نے کہا الا رسلکما، جیسے ہو ایسے ہی رہو، خبردار کے بیٹھ گئے، اجازت نہیں. حضرت بیٹھ گئے درمیان میں اور فرمایا مجھے پتہ چلا ہے کہ فاطمہ آئی تھی اور ان کو کام کاج کے لیے ہاتھ بٹھانے کے لیے کنیزیں اور غلام چاہیے. میں آپ کو اس سے بہتر بتاتا ہوں. رات کو سوتے وقت بستر پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرے. یہ دنیا کے کنیز اور غلاموں سے افضل عمل ہے. حضرت علی و فاطمہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور وہ غلام اور کنیزوں کا مطالبہ ہی بھول گئے. پیغمبر کی صحبت کی برکت سے آخرت کتنی یقینی چیز ہے. یہ دنیا کی ایک ضرورت تھی اور حضرت نے تسبیحات بتائی اور وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. کنیز اور غلاموں کا نام نہیں لیا. اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں کیا. غلام اور کنیز کی خدمت سے جسم کو راحت ہوتی ہے اور تسبیحات پڑھنے سے روح کو ترقی ہوتی ہے، ایمان کو قوت آتی ہے، اخروی اعمال پختہ ہوتے ہیں. غلاموں اور کنیزوں کے استعمال سے دنیا کا عیش و عشرت بڑھتی ہے، لیکن تسبیحات پر توجہ دینے سے اخروی سرمایہ سر بلند ہوتا ہے. انبیاء آخرت کے لیے آ گئے، آل اولاد اور اپنے محبوبوں کی توجہ آخرت کی طرف کرتے ہیں. غلام اور کنیز کی خدمت اور اس کا فائدہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا، لیکن 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، اس کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں میں ظاہر پایا ہے. بہت ممکن ہے کہ ان تسبیحات میں تاثیر ہو کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو ان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیتا ہے اور ایسے لوگوں کو کنیز اور غلاموں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جہاں جاتے ہیں وہاں عزت، آرام اور راحت اور سب دنیا جان چھڑکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تسبیحات میں یہ فوائد رکھے. تو گزارش یہ ہے کہ ایک تو فقہی تفصیل جو بتائی وہ ذہن میں رہے، اور دوسری بات یہ کہ جس طرح نمازوں کے بعد تسبیحات پڑھی جاتی ہے، رات کو بستر پر سوتے وقت آرام سے پہلے بستر پر خود بھی یہی تسبیحات پڑھی جائے، اہل خانہ کو بھی تلقین کی جائے، اپنے دوست و احباب کو بھی مناسب وقت میں بتا دیا جائے. یہ دنیا کے مال و متاع، عیش و عشرت سے بہت بڑھ کر بہترین عمل ہے.